یہ تاریخ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ وہ دن تھا جب کراچی، جیسا کہ لوگ اسے جانتے تھے، ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ بظاہر یہ ایک بالکل عام سا دن تھا۔ اسٹوڈنٹس کالج جا رہے تھے، لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور سڑکوں پر بسوں کا رش تھا۔ کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ چند ہی گھنٹوں میں ایک حادثہ اس شہر کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ صرف ایک لمحہ، ایک غلطی، ایک ٹریجڈی؟ جی ہاں، کراچی میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اتنے بڑے پیمانے پہ فسادات کی وجہ بنا کہ اس نے شہر کی سیاست کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک معمولی حادثہ اتنا بڑا طوفان کیسے بن گیا، ہمیں پہلے اس وقت کے کراچی کو سمجھنا ہوگا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن اندر ہی اندر شہر ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ دیکھیں، اس وقت کراچی پاکستان کا معاشی ہب تو تھا، لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے مختلف نسلی گروہوں میں شدید تناؤ تھا۔ مہاجر، پشتون، پنجابی، سندھی، ہر کمیونٹی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی، اور اسی ماحول میں شہر کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ایک بے لگام افرید بن چکا تھا۔ منی بسوں کے ڈرائیور زیادہ مسافر اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے موت کی ریس لگاتے تھے، جس کی وجہ سے حادثے ایک عام سی بات بن گئے تھے۔ تو چلیں اب آتے ہیں اس خاص واقعے کی طرف جس نے اس بارود کو آگ لگا دی۔ ایک ایسا واقعہ جو ایک ذاتی عالمیت سے شروع ہوا اور پھر پورے شہر کی تقدیر بن گیا۔ 15 اپریل کی صبح بشرا زیدی نامی ایک طالبہ اپنی بہن کے ساتھ کالج کے قریب سڑک پار کر رہی تھیں۔ اسی وقت 2 منی بسیں آپس میں ریس لگا رہی تھیں اور ان میں سے ایک بے قابو ہو گئیں۔ اس حادثے کا نتیجہ بہت خوفناک تھا۔ بشرا زیدی کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ان کی بہن شدید زخمی ہوئی۔ یہ خبر آپ سمجھ لیں جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور ماحول میں تناؤ ایک دم سے بڑھ گیا۔ ایک طالبہ کی موت پر شروع ہونے والا احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے قابو سے باہر ہو گیا۔ غم اور غصے کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ذرا دیکھیں کہ حالات کتنی تیزی سے خراب ہوئے۔ صبح حادثہ ہوا، دوپہر تک سٹوڈنٹس انصاف کے لیے سڑکوں پر تھے، اور شام ہوتے ہوتے شہر کے کئی علاقے میدان جنگ بن چکے تھے۔ بس چند گھنٹوں میں ایک احتجاج قابو سے باہر ہو کر پورے شہر میں پھیل گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈرائیوروں کی لاپرواہی کے خلاف اٹھنے والا احتجاج ایک نسلی تصادم میں کیسے بدلا؟ ہوا یہ کہ شہر کے ٹرانسپورٹ کے کاروبار پر زیادہ تر پختون برادری کا غلبہ تھا، اور بشرا زیدی ایک مہاجر طالبہ تھیں۔ بس اس حادثے کو فوراً مہاجر پختون تنازع کا رنگ دے دیا گیا اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور اس تشدد کی قیمت بہت بھاری تھی۔ تقریباً 1 ہفتے تک جاری رہنے والے ان فسادات میں قریب 200 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ تشدد کے اثرات صرف جانی اور مالی نقصان تک محدود نہیں رہے۔ اس واقعے نے کراچی کی سیاست کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ دیکھیں، اس کی بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ یونیورسٹیوں میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی APMSO پہلے سے فعال تھی، لیکن ان فسادات نے اس تنظیم کو مہاجر نوجوانوں میں ایسی مقبولیت دی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہی طلبہ تحریک آگے چل کر مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM بنی، جس نے آنے والی دہائیوں میں کراچی کی سیاست پر راج کیا۔ اور اسی سیاسی بھوچال سے الطاف حسین اور فاروق ستار جیسے رہنما ابھر کر سامنے آئے، جنہوں نے شہر میں ایک نئے سیاسی نظام کی بنیاد رکھی۔ اس واقعے کے بعد کراچی کی سیاست MQM کے بغیر نامکمل ہو گئی۔ لیکن ٹھہریں، اس کہانی میں ایک آخری اور شاید سب سے اہم موڑ ابھی باقی ہے، ایک ایسی تفصیل جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے اور جس نے اس پورے تنازع کی بنیاد پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ اب تک کہانی کیا تھی؟ ایک پختون ڈرائیور نے ایک مہاجر لڑکی کو مار ڈالا۔ اسی بیانیے نے نسلی نفرت کی آگ کو پورے شہر میں پھیلا دیا تھا۔ مگر کیا یہ بیانیہ 100% سچ تھا، یا اس میں کوئی ایسی حقیقت چھپی تھی جو اگر وقت پر سامنے آ جاتی تو شاید تاریخ کا رخ ہی کچھ اور ہوتا؟ اور یہیں اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ سامنے آتا ہے۔ بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو یہ انکشاف ہوا کہ جس ڈرائیور کی بس سے یہ حادثہ ہوا وہ پشتون تھا ہی نہیں، وہ آزاد کشمیر کا رہنے والا تھا۔ جس نسلی بنیاد پر پورا شہر جل اٹھا وہ بنیادی ایک غلط فہمی پر قائم تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب تک یہ حقیقت سامنے آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہر میں نسلی تقسیم کی لکیریں اتنی گہری ہو چکی تھیں کہ اس سچائی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ نتیجہ پہلے نکل چکا تھا، حقیقت بعد میں سامنے آئی۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک واقعے نے کراچی پر کیا دیر پا اثرات چھوڑے۔ 15 اپریل 1985 یہ صرف ایک تاریخ نہیں،
یہ ایک لکیر ہے جو کراچی کو پہلے اور بعد میں تقسیم کرتی ہے۔ بشرا زیدی کی موت ایک ذاتی المیہ تو تھی ہی، لیکن یہ وہ لمحہ بھی تھا جس نے ایک پورے شہر کی سماجی اور سیاسی ساخت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس دن کے بعد کا کراچی پہلے جیسا کبھی نہیں رہا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تاریخ ہمیشہ بڑے منصوبوں اور نظریات سے بنتی ہے، یا اکثر اس کی تشکیل ایسے ہی حادثات، غلط فہمیوں اور ان کے گرد بنے گئے بیانوں سے ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔